السلام علیکم دوستو، اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ محروب کی ایک دوست اس کے گھر آئی ہوتی ہے اور محروب سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور محروب جواب میں کہتی ہے کہ ہاں میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور اس کی دوست سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی اور اپنے بچے کا سوچ کر اپنے گھر دوبارہ چلی جانی چاہیے، اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ کتنے دن اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہو گے۔ محروب اپنی دوست کی باتیں سن کر پرانی یادیں یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے دوست کو سارا حال سنا دیتی ہے۔ ادھر کھڑے اس کے انکل آنٹی اس بات کو سن کر میرب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہاں پر کھڑے کے ان کی ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ میرب کی دوست اسے کہتی ہے کہ اس کو اس کی بات پر ایک بار ضرور غور کرنی چاہیے اور مستقبل کا سوچ کر دوبارہ چلی جانی چاہیے۔ میرب کی دوست کے چلی جانے کے بعد وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اسے اس کی انکل آنٹی کہتی ہے کہ اسے اپنے گھر چلی جانی چاہیے، وہ اس کی ہمیشہ زندگی بھر خیال نہیں رکھ سکتی، وہ ان کی بیٹی ہے، وہ جب چاہے یہاں پہ آ سکتی ہے، اور اس کی آنٹی اس بات پر بہت زیادہ روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح مانا ہے اور ہمیشہ مانے گی، وہ جب چاہے یہاں پہ آ سکتی ہے، اور اس کی انکل اور آنٹی اسے کہتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے اور اسے اپنے ہسبینڈ کے پاس دوبارہ چلی جانی چاہیے۔ اور دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم کے ابو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس بات کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ مرتسم کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، میں اس کی شادی کروا رہا ہوں، لیکن اس کے ابو اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم کی نکاح میرب سے ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے دوسرے نکاح میں وہ بالکل بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اور پھر ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرب اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور اپنے انکل آنٹی سے ملتی ہے، اور یہ ایک ایموشنل سین ہوتی ہے۔ اس کے انکل آنٹی اسے کہتی ہے کہ وہ جب چاہے یہاں پہ آ سکتی ہے، وہ ان کی ایک بیٹی ہے، انہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی مانی ہے۔ پھر دوسرے سین میں ہم دیکھتی ہے کہ مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہوتی ہیں اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن دوستو مرتسم اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا اور وہاں پہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ادھر نکاح کی تیاریاں شروع ہوتی ہے کہ اور میرب اپنے دوست اور اپنے بچے کے ساتھ وہاں پہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ داخل ہوتی ہی وہاں پہ کھڑے لوگ اس بات پر حیران ہو جاتے ہیں کہ میرب یہاں پہ آئی ہوتی ہے، کیونکہ مرتسم کی نکاح دوسرے لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور اندر سب بیٹھے ہوتے ہیں اور مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ میرب آتی ہے، اور مرتسم کی ماں یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ نکاح کے دوران میرب دوبارہ آ گئی ہوتی ہے، اور مرتسم یہ دیکھ کر حیران ہوتا اور کھڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ ہوا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرب اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ آ گئی ہوتی ہے، اور میرب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ مرتسم کی نکاح ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوستو یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آنا ہے۔ دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔